اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے۔ اب آئیے علی جناب سیکریٹری پرویز عالم صاحب چونکہ سیاسی مفتی ہیں، چونکہ ضلع پریشد بھی رہ چکے ہیں، تو میں ایک شعر کہوں گا کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پر مکھیا آفتاب عالم اور دیگر سیاسی حضرات پر تشریف رکھتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اس ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے۔ ہمارے پنڈی دعوت اسلام میڈیا یہاں پر پورے پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں کہ اس ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے، یہاں پر رب ملتا ہے، یہاں رحمان ملتا ہے، اور یہاں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی، یہی وہ منچ ہے کہ جس پر ہندوستان ملتا ہے۔ ارے یہاں نہ کوئی ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی، یہی وہ منچ ہے کہ جس پر ہندوستان ملتا ہے۔ تو حضرات اب آئیے میں 4 مصرع ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا، رچایا، بسایا ہے کہ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا۔ حضرات ہم اور آپ اس چہار دیواری کے اندر ہے جسے ہم اور آپ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات سوگیا ضلع شوہر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ماشاءاللہ مانتے بھی ہیں۔ اس مدرسے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا۔ بولیے انشاءاللہ۔ دیکھیے اب نہیں بولیں گے تو مرنے کے بعد بولیے گا، اب نہیں بولیں گے تو مرنے کے بعد بولیں گے۔ ارے مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، موسم بدل جاتا ہے کبھی کبھی۔ ابھی کل بارش کا موسم تھا، ابھی ماشاءاللہ دھوپ کھلکھلا رہا ہے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو موسم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگ اپنا مزاج بھی بدلیے، ہمیشہ ایک طریقے سے اچھا نہیں لگتا، اداس چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ کہیں پر ثواب کہیں پر عذاب ہوتا ہے، پیار میں کہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، اور مسکراتے رہو سوگیا شوہر والو، ہمیشہ اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔ تو اداسی مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے، تو مایوسی اپنے چہرے پہ لائیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اور اندھیرا چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے سوگیا والوں اور گرد و نواح کے لوگوں، کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے، اور شوہر والوں آپ کیسے لوگ ہیں جو خاموش ہو کر بیٹھے ہیں؟ ارے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ ارے شوہر والوں آپ کیسے لوگ ہیں جو خاموش ہو کر بیٹھے ہیں؟ نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ حضرات یہاں جلوہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، میں نے تو شارٹ فارم میں آپ حضرات کو سنا دیا ماحول بنانے کے لیے۔ خیر اب آئیے میں اس مدرسہ کے بہت ہی مایناز استاذ حضرت قاری شمس الحق صاحب، استاذ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام کا حسین گلدستہ پیش کریں۔ آئیے جن کی نعتیہ شاعری میں جذبے کی سچائی بھی ہے، فکر کی گہرائی بھی ہے، جن کی آواز میں کوئل کی ٹک، بلبل کی چہچ، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک اور آبشاروں کا ترنم ہے، جنہیں موسم بہار کی طرح چھا جانا آتا ہے اور گھٹا بن کر بادلوں کی طرح برسنا بھی، جس سے میری مراد جناب قاری شمس الحق صاحب میجر گنج استاذ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات۔ آئیے ان کا استقبال خیر مقدم 4 مصروں کے ساتھ کہ میں کیا بتاؤں دوستوں کیا کیا ہے سامنے۔ بولیے مجھے کہ سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں دوستوں کیا کیا ہے سامنے، شہر حبیب پاک کا نقشہ ہے سامنے، اور شمس سناؤ نعت پیغمبر کچھ اس طرح محسوس ہو کے گنبد خضرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، جناب مولانا ارشاد ربانی صاحب جو اعلان ہے،
वो बहुत देर से कह रहे थे कि हमारे साथ कीजिए। यानी पहले के लोग और आज भी वो कहते हैं कि अगर कोई किस्सा कहता है और उसको जवाब मुंह का नहीं मिलता है तो किस्सा कहने वाला का मजा नहीं आता। जब हूँ दूसरा आदमी बोलता है तो वो किस्सा कहता है ना। इसी तरीके से है, यानी जो नाद पढ़े है ना तो कम से कम अपने होठ को यानी सुभान अल्लाह करके गा देंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा और सुनने में भी मजा आएगा। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप देखते होंगे कुछ लोग जब हम सिगिया में आए तो कुछ लोग एतराज किए कि बाल है ना, और बाल सिर्फ यानी बरेलवी लोग रखते हैं देवबंदी नहीं रखते और बोलते कि बाल कटवा लीजिए। तो एक शायर ने कहा है कि ये लोग मेरे जुल्फ को देखकर इतराते क्यों हैं? क्या बात है, ये लोग मेरे जुल्फ को देखकर इतराते क्यों हैं? जब तुम्हें मालूम नहीं है तो भनभनाते क्यों हैं? अरे तीन तरह का बालों का रखना साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हदीस की जानकारी नहीं है तो बकबकाते क्यों हैं? तो आइए ये शेर अपने हवाले में 4 मिसरों से अपनी सफर का आगाज करना मुलाहिजा फरमाए। जी नवाजिश बांध लिया है सर से कफन हर किसी ने खोला जाएगा। एक मरतबा बोल दिए सुभान अल्लाह। बांध लिया है सर से कफन हर किसी ने खोला जाएगा, हर किसी ने खोला जाएगा। बांध लिया है सर से कफन हर किसी ने खोला जाएगा। अरे मौत तो आ सकती है मगर अब दिल से न बोला जाएगा, दिल से न बोला जाएगा। मौत तो आ सकती है मगर अब दिल से न बोला जाएगा, दिल से न बोला जाएगा। बांध लिया है सर से कफन हर किसी ने ये खोला जाएगा, हर किसी ने ये खोला जाएगा। और ये शेर किसका मुलाहिजा फरमाए। हम हैं मुसलमान पहले फिर हम बाद में हिंदुस्तानी है। हम हैं मुसलमान पहले फिर हम बाद में हिंदुस्तानी है। अरे कुफ्र का कोई भी कलमा अब हमसे न बोला जाएगा, हमसे न बोला